ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے قریب پہنچا دیا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ پتہ نہیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو مغرب تک رہیں گے اور کتنے لوگ ہیں جو مغرب سے پہلے اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رمضان مکمل نصیب فرمائے اور اس کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو عقل مند انسان ہوتا ہے نا معاشرے میں، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اب جو حالات چل رہے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑھ چڑھ کر لوگ مال بھی خرچ کر رہے ہیں، کسی بھی صورت میں، راشن کی صورت میں، کیش کی صورت میں۔ جو مستحق اور عقل مند شخص ہوتا ہے، جب اس کو خبر دی جاتی ہے کہ بھائی فلاں شخص ہے وہ مال تقسیم کر رہا ہے، مال بھی ایک فضل ہے اللہ کا، وہ خیر تقسیم کر رہا ہے، جاؤ تم بھی خیر سمیٹ لو۔ اب وہ جو شخص ہوتا ہے مستحق، اگر وہ سمجھدار ہوتا ہے اور غیرت مند ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی فلاں شخص جو مال تقسیم کر رہا ہے، خیر تقسیم کر رہا ہے، اس کی پہنچ کتنی ہے، اس کی کتنی گنجائش ہے۔ مطلب یہ کہ بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی استطاعت 10 آدمیوں میں خیر تقسیم کرنے کی ہے اور میں 11واں آدمی ہو کر جاؤں اس کے پاس اور مجھے کچھ نہ ملے۔ ایسے ہوتا ہے نا، آپ سوچتے ہیں کہ بھائی سامنے والا کون ہے، وہ کس ادارے سے تعلق رکھتا ہے، اس کو کتنا مال اس کی ملکیت میں ہے کہ وہ تقسیم کر سکتا ہے، اتنے اتنے لوگوں کو، اتنی اتنی جماعتوں کو وہ دے سکتا ہے۔ اس کی استطاعت ہم جاننا ضروری سمجھتے ہیں۔ پھر جب پتہ چلتا ہے کہ ہاں وہ بھائی 15 آدمیوں کو دے سکتا ہے اور میں 11واں ہوں،
تو آپ اس کے پاس دوڑے دوڑے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ میں نے مثال دی ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رمضان نصیب فرمائے، بار بار دعا کرنی چاہیے۔ یہ رمضان رحمت کا پیکج ہے، ایک رحمت کا پیکج ہے۔ کس کی رحمت کا پیکج؟ اللہ کی رحمت کا پیکج۔ یعنی اب اس مہینے میں رحمت تقسیم کرنے والا اللہ ہے۔ اب یہ رمضان آئے گا، ٹھیک ہے، اس رمضان میں عبادت کی جستجو اس کے اندر ہوگی جو اس رحمت کے پیکج کو تقسیم والے کو جانتا ہوا اچھے سے کہ بھائی اللہ تعالیٰ جو رحمت تقسیم کرنے والا ہے اس مہینے میں، خاص طور پر، ویسے تو اس کی رحمت عام ہے پورے 12 مہینے، اور پھر اس کی رحمت میں یہ بھی فرق نہیں ہے کہ یہ کافر ہے تو اس پر رحمت نہیں ہوگی، یہ مومن ہے تو اس پر رحمت ہوگی۔ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس میں کافر اور مومن کا بھی فرق نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی عقل مند انسان وہ ہے جس کو یہ پتہ ہو کہ اللہ کی رحمت کی وسعت کیا ہے۔ جب مجھے پتہ ہوگا نا کہ بھائی اللہ کی رحمت کی وسعت اتنی ہے، تو لا محالہ میرا دل اللہ کی رحمت سمیٹنے کے لیے جستجو رکھے گا۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، جس رحمت کے ہم سب محتاج ہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھا شخص آیا۔ کتنی عمر ہوگی اس کی، اس کا حدیث میں ذکر نہیں ہے، لیکن اس کی جو جسمانی حالت بیان کی گئی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس آدمی کی کیا عمر ہوگی۔ حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اس کے یہ جو بویں ہیں، بویں وہ لٹک رہی تھیں، ایسے لٹک رہی تھیں کہ اس کی آنکھ نہ کھل پائے، کہ اس کو ایسی انگلی سے اپنی آنکھ کھولنی پڑے۔ وہ شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا، اور دوسری چیز یہ کہ وہ لاٹھی کے سہارے آیا تھا۔ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور فرمایا، میں ایک بوڑھا شخص ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میری کتنی عمر ہوگی، میں نے یہ پوری زندگی گناہوں میں بسر کی ہے۔ گناہ کون سے؟ آپ یہ مت پوچھیں کہ گناہ کون سے کیے ہیں میں نے، بلکہ میرا آپ کو جواب یہ ہوگا کہ آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ بھائی کون سے گناہ تم نے چھوڑے ہیں، کیے ہیں، وہ مت پوچھیں۔ آپ یہ پوچھیں کہ کتنے چھوڑے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے کوئی بھی گناہ زندگی میں نہیں چھوڑا، اس عمر تک پہنچ گیا ہوں، گناہوں میں گزار کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا، اتشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم مسلمان ہو، اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سچا رسول ہوں؟ یعنی کیا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم نیکیاں کرو، تفعل الحسنات وتترک السیئات یجعلہن اللہ لک الحسنات کلہن۔ اب تم ایک ہی کام کرو۔ اس نے سوال یہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول ساری زندگی گناہ میں بسر کر دی ہے، اب کیا میرے لیے توبہ ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی میرے لیے بھی اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ایک ہی کام کرو، گناہوں کو چھوڑ دو اور نیکی کے کام شروع کر دو۔ صرف اس عمل سے تمہاری جتنی بھی زندگی کے گناہ ہیں، چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، جتنے بھی گناہ ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، کنورٹ کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے لیے ہے۔ اس شخص نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول میرے گناہ اتنے ہیں کہ اگر پوری زمین والوں پر تقسیم کر دیے جائیں تو شاید پوری زمین والوں کو میرے گناہ تباہ کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے، اور بہت سارے گناہ ہیں میرے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے جتنے بھی گناہ ہیں تمہارے، لیکن صرف تم اچھائیاں کرو اور برائیاں چھوڑ دو تو تمہارے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی شکل میں تبدیل کر دے گا۔ اس شخص نے یہ جواب سنا، اپنے ہاتھ کو چھوڑا، پھر اس کی جو بویں ہیں نیچے آئیں،
اب وہ لاٹھی کے سہارے بوڑھا خوشی کے مارے نعرہ تکبیر لگاتا ہوا جاتا رہا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ اکبر کی ندا لگاتے ہوئے جاتا رہا۔ اس وقت تک ہم نے اللہ اکبر کے نعرے اس کی زبان سے سنے جب تک وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ بس وہ خوشی کے مارے کہ اللہ کی اتنی رحمت کہ میں ایک طویل عمر گزار چکا ہوں اور وہ پوری عمر گناہوں میں گزاری ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ میرے تمام گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے۔ بھائی ہم جیسے بھی ہوں، ٹھیک ہے نا، پاک کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ہر شخص یہ اپنے آپ کو خام خواہ کی تسلی دیتا ہے، بلکہ وہ نہیں دیتا، اس کا نفس اور شیطان اس کو تسلی دیتا ہے ان عبادتوں سے دور کرنے کے لیے کہ بھائی تم تو ویسے ہی گنہگار ہو، اب ایک مہینہ نیکیاں کر کے تم کیا اکھاڑ لو گے؟ نہیں، یہ شیطانی دھوکہ ہے اور آپ کے اور میرے نفس کا دھوکہ ہے۔ یہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور اس رحمت کو سمیٹنے کے لیے یہ بہت اچھا پیکیج ہے جو اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک مہینہ رکھا ہے۔ دوسری حدیث مسند احمد میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ کے راستوں سے گزر رہے تھے۔ جب مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو ایک گلی میں، ایک راستے میں ایک بچہ کھیل رہا تھا جو اللہ کے رسول اور صحابہ کے اس لشکر سے دور تھا۔ اللہ کے رسول اور صحابہ نے دیکھا کہ ایک بچہ کھیل رہا ہے۔ جب اللہ کے رسول اور صحابہ کرام اسی راستے سے گزر رہے تھے، اس بچے کی ماں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دیکھ لیا تو وہ اچانک گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ ابنی، میرا بچہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اندیکھے میرے بچے کو روند کر چلے جائیں۔ بہت بڑا لشکر تھا، تو وہ عورت دوڑی بھاگی اور اپنے بچے کو اٹھایا اور گھر میں چلے گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا اور صحابہ کو تعلیم دی۔ وہ تعلیم کیا دی؟ سب سے پہلے صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نے دیکھا اس عورت کو؟ ہم تو نہیں سمجھتے کہ یہ عورت اپنے اس بیٹے کو آگ میں کودنے دے گی یا آگ میں خود ڈالے گی، ہم تو نہیں سمجھتے، اتنی محبت ہے اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، واللہ لا یلقی حبیبہ فی النار، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گی، لیکن یہ بات بھی سن لو کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو بھی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ کے محبوب بندے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے محبوب بندے، میں لمبی چوڑی ڈیفینیشن بیان کروں، تعریف بیان کروں، کچھ فرق نہیں پڑنے والا۔ اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں، جن کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے وہ بجا لیں، اور جن سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے اس کو ترک کر دیں۔ یہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ تو اس مہینے میں کوشش کریں آپ کہ میں اور آپ اللہ کے محبوب بندوں میں سے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں سے بنا دے۔ ایک محدث ہیں حماد بن زید، بڑا بہترین قول ہے ان کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اختیار دے، کس چیز کا اختیار؟ اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرے خاص طور پر میرے لیے، وہ اعلان اس اختیار کی صورت میں ہو کہ حماد آج تمہیں اختیار ہے۔ کس چیز کا اختیار ہے؟ آج فیصلے کا دن ہے، یا تو تم مجھ سے فیصلہ کروا لو یا تم اپنی ماں سے فیصلہ کروا لو۔ ہر شخص کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ماں بڑی رحم دل ہوتی ہے، اپنی اولاد کے لیے بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر بچہ غلط بھی کر رہا ہو پھر بھی ماں اس کو نہیں روکتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتی ہے میرے بچے کی خواہش اس میں ہے، تو لہٰذا میں اس کو نہیں روکوں گی۔ یہ ماں کی اندھی محبت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ حماد بن زید فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ مجھے یہ اختیار دے کہ حماد یا تو تم مجھ سے فیصلہ کرواؤ یا اپنی ماں سے فیصلہ کرواؤ، تو اللہ کی قسم میں قیامت کے دن یہ اختیار بھی اللہ کو دوں گا، کیونکہ اللہ میری ماں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے گا اور مجھے بخش دے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ہم جانیں تو صحیح اس ذات کو جس نے یہ پیکج دیا ہے ہمیں، تو اس کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ حج کا موقع ہے،
حج کا موقع ہے، حجاج کرام عرفہ میدان عرفات میں جمع ہیں عرفہ کے دن۔ جو حجاج اس مقام سے آ چکے ہیں حج کر کے، ان کو بخوبی یہ پتہ ہے کہ اس دن عرفات کے میدان میں لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے۔ تقریباً تیسری یا چوتھی صدی اس وقت کی یہ بات ہے، غالباً دوسری صدی ہجری۔ حج کا موقع ہے، سفیان ثوری رحمہ اللہ ایک بڑے محدث ہیں، وہ میدان عرفات میں گھٹنے کے بل بیٹھے ہوئے ہیں، گھٹنے کے بل بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک دوسرے عالم دین، دوسرے محدث وقت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سفیان رحمہ اللہ گھٹنے کے بل بیٹھے ہوئے ہیں میدان عرفات میں۔ ان سے سوال کیا، فرمایا کہ سفیان مجھے اس سوال کا جواب تو دیں، آپ دیکھ رہے ہیں عرفات میں کتنے لوگ جمع ہیں، کتنا جم غفیر ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ان تمام لوگوں میں سے سب سے برا شخص کون سا ہے؟ یہ جتنے بھی لوگ ہیں عرفات کے میدان میں، یہ سوال تھا اس وقت، آپ مجھے اس کا جواب دیں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے سب سے برا شخص کون سا ہے؟ من اسوأ الجمع حالا، سب سے برا شخص کون سا ہے ان میں سے؟ سفیان رحمہ اللہ نے کتنا اچھا جواب دیا۔ یہ جو اللہ کو جانتے ہیں ان کے جواب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ان تمام لوگوں میں سے وہ شخص برا نہیں ہے جس نے بہت سارے گناہ کیے ہوں، قتل کیا ہو، سود کھایا ہو، بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اس نے۔ ان تمام لوگوں میں سے سب سے برا شخص وہ ہے جو اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ سب سے برا شخص ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہے جیسا وہ اس کے ساتھ گمان رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 4 لوگوں کو جہنم سے نکالے گا۔ 4 لوگوں کو، تعداد بیان کی گئی ہے، ان کی کیٹیگری بیان نہیں کی گئی۔ 4 لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے جانے کا حکم دے گا۔ جب ان 4 لوگوں کو نکالا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا پھر سے تم جہنم میں چلے جاؤ۔ ان میں سے 3 شخص جہنم میں جائیں گے اللہ کے حکم کے مطابق، 4تھا شخص کھڑا رہے گا، نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا کہ میں نے تمہیں حکم نہیں دیا کہ واپس جہنم میں جاؤ۔ وہ شخص کہے گا کہ اے اللہ، جب تو نے مجھے جہنم سے نکالا تو اس وقت ہی میرا تیرے بارے میں یہ گمان تھا کہ اب تو مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا، تو اب میں کیوں جہنم میں جاؤں؟ اللہ تعالیٰ اس کے اس گمان کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دے گا، اور ان 3 اشخاص کو بھی بات ماننے کی وجہ سے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس رحمت کو سمیٹیں آپ، جس بھی حال میں ہوں آپ، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، بھائی نرم گرم ہوں، آپ کی طبیعت میں حالات اچھے نہ ہوں یا اجتماعی طور پر حالات اچھے نہ ہوں جیسے ابھی چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے یہ چاہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہو، چاہے حالات اچھے ہوں چاہے خراب ہوں، چاہے تم اکیلے ہو چاہے تم اجتماع میں ہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور دوسرا وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ کون سے سچے؟ منہ پھٹ، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں تو بڑا منہ پھٹ ہوں، میں تو بھائی سچ بات کرنے والا ہوں، جو بھی بات ہوتی ہے میں منہ پہ کہہ دیتا ہوں۔ لیکن ان اشخاص کی حالت یہ ہوتی ہے کہ عملی میدان میں وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ سچا وہ ہے اس آیت کی روشنی میں جو مفسرین نے لکھا ہے، تفسیر السعدی شیخ عبد الرحمن بن ناصر رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر لکھی ہے کہ سچوں سے کیا مراد ہے؟ سچوں سے مراد صرف زبانی سچے نہیں ہیں جو اپنے آپ کو ہر وقت یہ باور کرواتے ہیں کہ بھائی میرے جیسا کوئی سچا ہی نہیں ہے، میں تو ہر ایک کو منہ پہ سنا دیتا ہوں۔ نہیں، زبانی بھی آپ کو سچا ہونا چاہیے اور اعمال کے لحاظ سے بھی سچا ہونا چاہیے۔ اعمال کے لحاظ سے کیسے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، حالات اچھے ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، آپ جنگل میں ہیں یا آپ اپنے گھر میں ہیں، کہیں بھی ہیں، اللہ کی عبادت نہیں چھوڑنی ہے۔ اگر آپ کی حالت ایسی ہے تو انت من الصادقین، آپ یقیناً سچوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آنے والا رمضان نصیب فرمائے اور اخلاص کے ساتھ خوب عبادتیں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.